السلام علیکم، علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پتوں کی میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شاہرون نیازی کا اچانک پتوں کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے خیریت دریافت کی۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریض کو بروقت فرسٹ ایڈ نہ دینے پر اسسٹنٹ کمشنر نے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ مریضوں کی حالت اظہار دیکھ کر اور عملے کی لاپرواہی پر اسسٹنٹ کمشنر نے ڈی سی او قصور کو رپورٹ بھیج دی اور بتایا کہ یہاں آنے والے مریضوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور انہیں فوری طور پر علاج فراہم کیا جائے۔ ہم مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ رادا کشن ریلوے پارک انتظامیہ کی عدم توجہ و نااہلی کے باعث اجڑ گئے۔ ماضی میں شام کے اوقات میں فیملیز کی سیر و تفریح کی جگہ اب لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے نشیوں کا اڈا بن چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر سلطان سے۔ جی مہر سلطان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت کوٹ رادا ریلوے پارک میں موجود ہوں۔ چند سال قبل یہی پارک خوبصورتی کا منظر پیش کرتا تھا، جو کہ اب ایک اجڑے ہوئے چمن کا منظر پیش کرتا ہے۔ شام کے اوقات میں فیملی سیر و تفریح کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اس پارک کا رخ کرتی تھیں۔ پارک کے اجڑ جانے کے باعث فوارے بھی خراب ہیں، لائٹنگ کا جو بہترین انتظام ہوتا تھا لائٹیں بھی خراب ہو چکی ہیں، فیملیز کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب فیملی یہاں کا رخ نہیں کرتی۔ شام کے اوقات میں اندھیرا ہونے کے باعث یہاں پر نشیوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث اس پارک کی دیکھ بھال نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے بہترین قسم کے لگائے ہوئے پودے بھی اب سوکھ رہے ہیں۔ عوام الناس نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس پارک کی خوبصورتی کو بحال کریں تاکہ شام کے اوقات میں یہ واحد فیملی پارک تھا جو اجڑ چکا ہے، اس کی خوبصورتی بحال ہوئے اور شام کے اوقات میں فیملی جو ہے وہ پارک میں آ کر سیر و تفریح سے انجوائے ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ مہر سلطان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سوات کی نجی یونیورسٹی کی ویمن کیمپس کے پرنسپل اور شعبہ باٹنی کی ہیڈ ڈاکٹر ذکیہ احمد نے اپنے ساتھ ہونے والی ہراسانی اور دھمکیوں کے خلاف تھانہ کانجو میں درخواست جمع کرا دی ہے، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ انتظامی عہدوں پر برجمان افراد کی طرف سے 2019 سے انہیں ہراساں کیا جاتا رہا، جس پر انہوں نے پہلی دفعہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو 27 دسمبر 2019 کو تحریری شکایت بھی جمع کرائی تھی، لیکن بدقسمتی سے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی بجائے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں اور شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ مزید کوٹ رادا کشن سے آپ کو بتائیں کہ تھانہ کوٹ رادا کشن پولیس کی بڑی کارروائی، شراب فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا، 2 شراب فروش گرفتار، مقدمات درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او قصور عمران کشور کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او آصف جاوید خان کی زیر نگرانی انچارج چوکی سٹی طارق علی اور انچارج چوکی اکبر علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 بدنام زمانہ شراب فروش گرفتار کر لیے۔ ملزم محمد یاسین سے 25 لیٹر دیسی شراب اور ملزم رفیق مسیح سے 25 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔ دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات تھانہ کوٹ رادا کشن میں درج کر لیے گئے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلعی امیر جماعت اسلامی محمد حلیم باچا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے قرضوں اور مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ضلعی امیر محمد حلیم باچا نے تحریک انصاف کی حکومت کو مکمل طور پر ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی اب تک 0 سے نہیں بڑھ سکتی۔ حکومت کی نااہلی کے سبب ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے اور غریب عوام کا جینا بھی دھوبر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے دعوے کرنے والی حکومت اب تک کرپشن کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت توسا میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی سی طاہر فاروق نے کھلی کچہری میں خود عوام کی تحریری اور زبانی درخواستیں وصول کی، عوام کی شکایات اور درخواستوں پر موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق نے توسا میں کھلی کچہری کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل ان کے گھروں کے نزدیک حل کرنے ہیں۔ کھلی کچہری میں ریونیو سمیت تمام محکموں سے متعلق شکایات سنیں گئیں۔ کھلی کچہری کی درخواستوں پر محکموں سے خود فیڈ بیک لوں گا۔ درخواست گزاروں کو پیش رفت کے بارے میں باقاعدہ مطلع کیا جائے گا۔ ڈی سی طاہر فاروق کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عوام ہر ممکن مسائل حل کرے گی۔ سی او تعلیم ہفتے میں 1 دن توسا میں ضرور بیٹھیں گے اور تعلیم سے متعلق خود دیکھیں گے۔
ادھر قادرپور راں کے رہائشی عرصہ دراز سے سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قادرپور کی کئی علاقے سیوریج کے پانی سے کئی دہائیوں سے پانی کی نظر ہوئے ہیں، جن پر انتظامیہ کی نظر ہے اور کچھ عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی کام نہ کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کچھ گھر ہیں جو کہ اس سیوریج کے پانی کے ساتھ اور کمزور ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور جلد از جلد سیوریج کا کام مکمل کیا جائے۔ ادھر چیچا وطنی میں ڈی ایس پی سرکل کی سربراہی میں ایس ایچ او ان ایکشن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، 7 منشیات فروش گرفتار، 85 لیٹر شراب برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ چیچا وطنی ڈی ایس پی ساجد محمود گوندل کی ہدایت پر ایس ایچ او سٹی ملک ندیم انور نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے 7 سابق ریکارڈ یافتہ منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 85 لیٹر شراب بھی برآمد کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل ساجد محمود گوندل کا کہنا ہے کہ سرکل کو جرائم پیشہ عناصر سے پاک کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرگودا زمین پھٹی نہ آسمان گرا، انسانیت کی تذلیل کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ فیکٹری ایریا کے قریب نومولود کی لاش برآمد، ظالم سنگدل شخص نومولود بچے کو پھینک کر فرار ہو گیا۔ آوارہ کتوں کے مجمع کو دیکھ کر شہری نے پولیس کی کال کی کپڑے میں لپیٹی نومولود کی لاش دیکھ کر شہری درندہ صرف انسان کو کوستے رہے۔ پولیس نے لاش اٹھا کر میٹروپولیٹن کے حوالے کر دیا۔ اہل علاقہ نے ڈی پی او سرگودا سے مطالبہ کیا کہ ایسے شخص کو گرفتار کر کے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ شرپور شریف کے علاقے میں ڈکیتی کی 2 بڑی وارداتیں، جن میں ڈاکو کو 110 تولہ سونا اور 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار، شہری سراپا احتجاج۔ شرپور شریف کے علاقے میں 2 بڑی ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں۔ پہلی واردات مظفر علی روڈ پر واقع کار شو روم کے مالک کے گھر میں ہوئی، جہاں سے ڈاکو 48 تولے سونا اور 15 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے۔ دوسری واردات نواحی گاؤں میں ہوئی، جہاں گھر سے 10 مسلح ڈاکو 8 لاکھ روپے نقدی اور 60 تولہ سونا لے اڑے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ شہریوں نے شرکپور میں ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او شیخو پورہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ دنیا بھر میں ہاتھوں کی صفائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ جوہی میں بھی اسکول کے طالب علموں نے ہاتھ دھو کر اور جراثیم سے پاک کر کے اس دن کو منایا۔ ہاتھ دھونے کے عالمی دن کو منانے کا مقصد ہاتھوں کو مختلف جراثیم سے پاک کرنا اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سے کئی جان لیوا بیماریوں سے بچا بھی جا سکتا ہے، جو کہ زیادہ تر کھانے پینے کے دوران انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور ہاتھ، پیر اور منہ کے امراض، جلدی انفیکشن، ہیپاٹائٹس اے اور پیٹ کے امراض بھی ہاتھ نہ دھونے کی عادت کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کروڑ لال ایسن سے آپ کو بتائیں کہ ایک طرف کلین اینڈ گرین پاکستان مہم جاری تو دوسری طرف ٹمبر مافیا سرگرم ہو گیا ہے۔ جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ محکمہ جنگلات نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ مزید تفصیلات کروڑ لال ایسن سے غلام مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔ کروڑ لال ایسن محکمہ جنگلات کی غفلت، ٹمبر مافیا نے جنگلات کا صفایا کر دیا، جبکہ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان گرین پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں پودے لگا رہے ہیں، دوسری جانب ٹمبر مافیا پاکستان گرین پاکستان بنانے میں آڑے آ رہی ہے۔ کروڑ لال ایسن میں بہت بڑا جنگل سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر کروڑوں روپے میں بیچا جا رہا ہے، مگر محکمہ جنگلات نے آنکھیں بند کر لی۔ جنگلات کے کاٹے جانے سے جہاں سرکار کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، وہاں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور سانس لینے کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے جنگلات کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام مرتضیٰ نارا، ٹی وی ٹوڈے، کروڑ لال ایسن۔ رپورٹ آپ نے جانی اور آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گگو منڈی بھورے والا میں مہینے عوام کا جینا دھوپ پر کر دیا۔ سبزیوں، پھلوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء عوام پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد سعید چودھری کی اس رپورٹ میں۔ موجودہ حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے 2 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر مہنگائی کی
बाहर हो चुकी हैं। अगर फलों और सब्जियों की बात की जाए तो अंगूर 200 से 230 रुपए किलो, आलू 80 से 90 रुपए किलो, अदरक 320 से 345 रुपए, सब्ज मिर्च और टमाटर 120 से 130 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त का खाना सुकून से खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद से चौधरी, TV2। खबर कबूल से है कि अशय खुरोनोश और मेडिसिन के बाद अब अंडे की कीमत भी आसमान को जा पहुंची। आरिफबाला में अंडा 180 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगा। मजीद अहवाल बताएंगे आबिद हुसैन कंबो इस रिपोर्ट में। नाजायज मुनाफाखोर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। सब्जियां, फल, अशाए खुर्दोनोश और अद्वियात के बाद अब मुर्गी के अंडे की कीमत को भी पार लग गए। मौसम सरमा शुरू होते ही दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी अंडे की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। अंडे की कीमत जंप लगाकर 180 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंची। दुकान वाले कहते हैं आज 10 रुपए का, कल 12 रुपए का, आज 17 रुपए का अंडा है। क्या करे, कहाँ जाए गरीब आदमी। इन लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। या हुकूमत संभाली नहीं जाती तो अपने घर जाओ भाई। कह रहे हर चीज सेट हो जाए, घबराना नहीं है। घबरा तो रहेंगे आप, आपकी जो करतूत है, आपकी जो महंगाई है ना, ये घबरा रही है हमें। आप तसल्लियों से काम नहीं चलेगा, ये तसल्लियाँ ना दो आप। अंडे की बढ़ती कीमत पर पोल्ट्री फार्मर कहते हैं कि अंडे की पैदावार कम और मांग ज्यादा हो गई है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म बंद हो गए और प्रोडक्शन कम हो गई और तलब जूं की तूं है, बल्कि बढ़ गई है। और उसकी वजह से ये रेट महंगा हुआ है क्योंकि पिछले जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम का एक ही मुतालबा है कि वजह जो भी है हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में भरपूर किरदार अदा करे। कैमरामैन टीम के साथ आबिद हुसैन कंबो, TV टुडे न्यूज़। खबरें और भी हैं, यह वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। TV टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने TV टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। TV टुडे खबर सबसे पहले।
हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि लाल सुहानरा में ऑल स्टार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जेर निगरानी स्पोर्ट्स फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में जिला भर से 32 क्रिकेट टीमें हिस्सा लीं। लाल सुहानरा ऑल स्टार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जेर तमाम लाल सुहानरा में फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल लाल सुहानरा में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह सदर अंजुमन ताजरान लाल सुहानरा मियां अल्लाह नवाज चिश्ती ने किया। टूर्नामेंट में जिला भर से 32 क्रिकेट टीमें हिस्सा लीं और क्रिकेट टूर्नामेंट 28 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। उधर टंडुवाला यार में उलमाए कमेटी की जानिब से शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौलाना आदिल खान के कत्ल के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। टंडुवाला यार के तीनों हलकों टंडुवाला यार, चंबड़ और झंडू मरी में छोटे बड़े तमाम तिजारती मराकज मुकम्मल बंद रहे, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इस मौके पर टंडुवाला यार के उलमा कमेटी का कहना था कि मौलाना आदिल खान समेत दीगर उलमा इकराम के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। अंजुमन ताजरान की जानिब से उलमा कमेटी की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत की। आपको बताएं कि कहरोड पक्का रिंद जादू रोड पर मेन होल के ढक्कन न होने के बायस आए रोज हादसात मामूल बन गए। किसी भी बड़े हादसे का शिकार होने का इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक झल्लन से। जी मुश्ताक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कहरोड पक्का बल्दिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। रिंद ज़्यादा रोड जो है वहाँ पर जो मेन होल के ढक्कन जो है वो गायब हो चुके हैं। इसी हवाले से कई हादसा जो हैं वो मामूल बन चुका है। शहरी जो हैं इसी हवाले से सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे बात करते हैं। जी चाचा, ये कितने अरसे से ढक्कन जो है गायब हैं? कोई इंतजामिया को आपने आगाह किया है? ये तकरीबन 2 से 3 महीने से ढक्कन, बल्कि ढक्कन तो ज़्यादा अरसे से हैं, लेकिन गटर 2-3 महीने से बंद हैं। बल्दिया वालों को कई दफ़ा कहा, मिन्नत भी की है उनकी, लेकिन वो जो है ना वहीं दफ्तरों तक महदूद हैं और कहते हैं आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं। और इतना नुकसान हो रहा है यहाँ, बहुत अपना मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद कई दफ़ा अस्पताल में हम ले गए हैं उठा के अपना मरीज़ों को। बच्चे जो है ना वो गिर गए हैं इन गटरों में कई दफ़ा, और उनको कहा है कि भी बच्चे यहाँ जो है ना इनके काफ़ी मतलब तकलीफ हुई है। उसके बाद नमाजी हज़रात वो अलहदा मतलब कि उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बाकी शहर के और मसले ये कहाँ हल करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि रिंद ज़्यादा रोड का जो निज़ाम है वो बिल्कुल सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। डीसी लोधरा से अपील है कि ये हमारा दरीना मुतालबा जो है हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक झल्लन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर मीरपुर माथेलो न्यूज़ में बताएं आपको कि मीरपुर माथेलो में पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन भी अपने जायज़ मुतालबात के हासिलात के लिए सड़कों पर निकल आए। एहतजाज, नारेबाजी, OPD बंद कर दी गई, मरीज दर बदर। आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो में भी पैरामेडिकल स्टाफ मुलाजमीन की जानिब से अपने जायज़ मुतालबात के हासिलात के लिए सड़कों पर निकल आए। सर्विस, स्ट्रेचर और हेल्थ रिस्क का अलाउंस ना मिलने पर DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो के सामने OPD बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुलाजमीन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हेल्थ रिस्क अलाउंस, स्ट्रेचर सर्विस समेत ग्रैंड अलायंस के दिगर तमाम जायज़ मुतालबात हल करने का ऐलान किया।
ادھر مردان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کی درخواست پر سردار علی خواجہ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو پشاور اور ہارون مسعود کمشنر ان لینڈ کا مردان چیمبر کا دورہ کیا۔ ملاقات میں ظاہر شاہ نے کمشنر کو مردان کے تاجروں کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مردان خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے اور بڑا تجارتی مرکز ہے، مگر افسوس کے مقام کے دوسرے شہروں کی طرح تاجروں کی نسبت یہاں کے تاجروں کو کوئی سہولت میسر نہیں اور آئے دن نئے ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں جس سے یہاں کی تجارت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور تاجر ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہاں کے تاجر کو ٹیکس میں دوسرے شہروں کے برابر سہولیات دی جائیں۔ سندھ کے تاریخی شہر جیکب آباد میں روڈز بننے میں ناقص مٹیریل استعمال، شہریوں کا ٹھیکیداروں اور حکومتی نمائندگان پہ سخت برہمی کا اظہار۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاریخی شہر جیکب آباد روڈ راستوں میں ناقص مٹیریل ملانے پہ شہری ٹھیکیداروں اور حکومتی نمائندوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ شہر کے مین اولڈ کالج روڈ پہ ٹھیکیدار نے 1.5 ماہ سے پتھر بچھا کے غائب کیا ہے۔ قائد اعظم روڈ بھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے کھنڈر بن گیا ہے، پر شہری کچھ اس طرح سے بول پڑے ہیں۔ اس روڈ کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں جو ٹھیکیدار ملی بھگت کے ساتھ جو روڈ بنا رہے ہیں بالکل ناقص مٹیریل چل رہے ہیں ان میں، اور نہ ہی کام بہت سست روی سے چل رہا ہے۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا، آپ حالت روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ کی حالت دیکھ لیں، آپ بہت سست روی سے کام چل رہا ہے۔ میری MNA صاحب اور MP صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دیں جن سے کام اچھے طریقے سے ہو سکے، تاکہ جاوید کاکو پٹرو ان کا ٹھیکیدار ہے، ان کا ٹھیکہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ کے تاریخی ضلع پر اگر نظر نہ رکھی گئی تو یہ شہر بھی اپنی خوبصورتی اور افادیت کھو دے گا۔ ملک بھر کی طرح صادق آباد میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کم کرنے کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے۔ زمین پر اگنے والی سبزیوں کے ریٹ بھی آسمان کو چھونے لگے۔ ٹماٹر نے سینچری مکمل کر لی۔ مزید دیکھتے ہیں صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے، جس نے مزدور اور دہاڑی دار طبقے کے ساتھ ساتھ سفید پوش افراد کا جینا بھی محال کر رکھا ہے۔ زمین سے اگنے والی سبزیوں کے ریٹ بھی آسمان کو چھو رہے ہیں، جبکہ آٹا، چینی، دالیں، گھی کی اڑان بھی عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسا نیا پاکستان ہے کہ اس میں مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ ہر چیز کی قیمتیں جو ہے آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں۔ اشیاء خرد و نوش جیسے کہ چینی، گھی، آٹا، دالیں وغیرہ، ان کی قیمتیں جو ہے آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں، اور یہ چیزیں یا تو مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں یا پھر غریب آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہو چکی ہیں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں سبزی کی دکان پہ، گھر کے لیے جو ہے اپنا سبزی لینے آیا ہوں۔ عالم تو یہ ہے مہنگائی کا کہ 20 روپے کلو آلو ہوتے تھے تو وہ 80 روپے مل رہے ہیں۔ اب ٹماٹر جو ہے وہ 30 روپے، 20 روپے، 10 روپے کلو ہوتے تھے تو وہ 160 روپے کلو مل رہے ہیں، اور غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ تو جب 50-100 روپے میں جو ہے گھر کا چولہا چلاتے تھے سبزی خرید کر، اب عالم یہ ہے کہ 300 روپے میں ایک ٹائم کی سبزی نہیں ملتی۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے، جبکہ مزدور کی دیہاڑی 500 روپے ہے، وہ جائے کہاں؟ لوگ شہریوں نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایوانوں سے نکل کر عملی طور پر غریب عوام کو خصوصی پیکج دیں اور مہنگائی پر کنٹرول کریں تاکہ غربت کی چکی میں پسنے والی عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہر، TV ٹوڈے نیوز۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال محمد علی وسیم کا DPO آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ DPO نے متعلقہ افسران کو میرٹ کے مطابق عوامی شکایات دور کرنے اور ان کی داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ DPO خانیوال کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے اور غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے۔ کھلی کچہریوں سے عوام کو جہاں فوری ریلیف ملتا ہے وہاں پولیس فورس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ عوامی خدمت کے تعاون پر ایک پرامن اور جرائم سے پاک معاشرہ قیام عمل میں لایا جائے اور ساتھ ساتھ میرٹ اور انصاف کی فراہمی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔ معاشرے سے جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ تمام افسران اپنے فرائض اور ایمانداری سے سر انجام دیں۔ ادھر نوشہرہ پولیس کی کامیاب کارروائی 10 ماہ قبل غیرت کے نام پر ماں بیٹے کو قتل کرنے کا معمہ حل کر دیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نوشہرہ کی تحصیل PB پولیس نے 10 ماہ قبل غیرت کے نام پر قتل کرنے والے ماں بیٹے کے قتل کا معمہ حل کر دیا۔ DSP PB نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ
ازاخیل پولیس کو ازاخیل بالا میں ایک پرانے کنویں سے 10 سالہ بچے کی مسخ شدہ لاش ملی تھی، جس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ بچے کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق بیٹے کو قتل کرنے سے پہلے ماں قتل کر کے دریا برباد کر دیا گیا تھا۔ 10 ماہ طویل تفتیش کے بعد پولیس نے ملزمان تک رسائی حاصل کی۔ دوران تفتیش ملزمان نے بتایا کہ پہلے بچے کی والدہ کو قتل کیا اور اگلے روز بچے کو قتل کیا۔ مقتولہ سمیہ کو قتل کر کے اس کی لاش بوری میں ڈال کر دریا بدر کیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شانگلہ عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان کی زیر نگرانی ٹریفک انچارج شانگلہ بخت زیب کی کارروائی بشام کی حدود میں چلنے والے ڈمپروں سے آلودگی پھیلانے والے پریشر ہارن نکالنے جانے لگے ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا غیر ضروری ہارن کی وجہ سے دل کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پر عوامی شکایات موصول ہوتی ہیں، جس پر کارروائی شور کرتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔